السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی، بس کبھی کبھی باہر سے کوئی رات کا پرندہ بول اٹھتا یا دور سے کسی گاڑی کا شور آتا اور پھر سب کچھ دوبارہ ساکت ہو جاتا۔ سائمہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مگر اس کا جسم اس وقت آرام کے لیے نہیں بنا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، چھت پر گڑی ہوئی، لیکن وہ چھت نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک کے بعد ایک تصویریں ابھر رہی تھیں، ایسے چہرے جنہیں وہ جانتی تھی، ایسی آوازیں جو اس نے سنی تھیں، اور ایسے لمحے جنہیں اس نے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، مگر آج رات وہ سب اکٹھے ہو کر اس کے سینے پر پتھر کی طرح رکھے جا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، چھوٹی سی چمکدار اسکرین رات کے اندھیرے میں اس کے چہرے کو نیلی روشنی سے نہلا رہی تھی۔ اس اسکرین پر کچھ ایسا محفوظ ہو رہا تھا جسے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ بار بار کانپ رہے تھے۔ وہ موبائل کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کرتی، مگر اس کی انگلیاں کسی اندرونی لرزش سے بے قابو ہو جاتی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اسکرین بند کر دے، آنکھیں موند لے اور یہ سب بھول جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ اب بھولنا ممکن نہیں رہا۔ کچھ چیزیں جو ایک مرتبہ آنکھوں نے دیکھ لی ہوں، ذہن انہیں مٹا نہیں سکتا، چاہے انسان کتنا ہی چاہے۔ اس کے ذہن میں وہ لڑکیاں گھوم رہی تھیں جو پچھلے کئی مہینوں سے اس کے پاس آتی رہی تھیں، مختلف وقتوں میں، مختلف حالتوں میں، مگر تقریباً ایک جیسی شکایتوں کے ساتھ۔ کسی نے کہا تھا کہ پیٹ میں بہت درد رہتا ہے، خاص طور پر صبح اٹھتے وقت۔ کسی نے بتایا تھا کہ متلی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سلائی مشین کے سامنے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا جو سائمہ نے محسوس کیا تھا، مگر اس وقت سمجھ نہیں پائی تھی۔ اور کچھ لڑکیاں تو بغیر کسی اطلاع کے اچانک مرکز آنا بند کر گئی تھیں، ایک دن موجود، اگلے دن غائب، جیسے وہ کبھی آئی ہی نہیں تھیں۔ سائمہ نے ہر بار اپنے آپ کو سمجھایا تھا، اس نے سوچا تھا کہ لڑکیاں گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے چھوڑ جاتی ہیں، اس نے سوچا تھا کہ بیماریاں موسم کی وجہ سے ہوتی ہیں یا پھر بھوک سے یا ان لڑکیوں کی جسمانی کمزوری سے جو اکثر صبح ناشتہ کیے بغیر مرکز آ جاتی تھیں۔ اس نے اپنے آپ کو یقین دلایا تھا کہ یہ سب اتفاق ہے، کوئی گہرا معاملہ نہیں، مگر آج رات وہ اتفاق کہیں غائب ہو گیا تھا اور اس کی جگہ ایک خوفناک یقین نے لے لی تھی، ایک ایسا یقین جو پہلے شک کی صورت میں ذہن کے کسی کونے میں دبا بیٹھا تھا، مگر آج تمام پردے چاک کر کے سامنے آ گیا تھا۔ سائمہ کو اب واضح نظر آ رہا تھا کہ ان تمام واقعات کے درمیان ایک دھاگا ہے، ایک باریک مگر مضبوط دھاگا جو ہر لڑکی کی تکلیف، ہر گھر کی خاموشی، ہر اچانک غائب ہونے کو ایک ہی جگہ سے جوڑ رہا ہے۔ وہ دھاگا کسی موسمی بیماری سے نہیں جڑتا تھا، کسی تھکن یا بھوک سے نہیں جڑتا تھا، وہ دھاگا کسی انسان سے جڑتا تھا، اور جس انسان کی طرف وہ دھاگا جا رہا تھا اس پر سائمہ نے اپنی پوری عمر میں کبھی شک نہیں کیا تھا۔ اس پر تو اس نے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ بھروسہ کیا تھا، اس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت اور سب سے مشکل لمحے گزارے تھے۔ وہ شخص اس کا گھر تھا، اس کی طاقت تھا، اس کا سہارا تھا، کم از کم وہ یہی سمجھتی آئی تھی۔ مگر ابھی سائمہ کے ذہن میں ایک اور خیال بھی تھا جو اسے پوری طرح یقین تک پہنچنے سے روک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ غلط ہے، شاید اس کا ذہن تھکن سے ایسی کہانیاں بنا رہا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، شاید جو اس نے دیکھا وہ اس طرح نہیں ہے جیسا اسے لگ رہا ہے، شاید اس کے شوہر کا اس سب سے کوئی واسطہ نہیں اور وہ کسی بے قصور انسان کو اپنے ذہن میں مجرم بنا رہی ہے۔ یہ خیال اسے ایک عجیب کشمکش میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ ایک طرف آنکھوں کے سامنے کی سچائی تھی اور دوسری طرف برسوں کا اعتبار تھا جو اتنی آسانی سے ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رات کا سناٹا اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ موبائل کی اسکرین ابھی بھی روشن تھی، سائمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ ابھی تک بہے نہیں تھے، وہ بس ساکت بیٹھی تھی، اس لمحے کو تھامے ہوئے جب زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ابھی پوری طرح سامنے نہیں آئی تھی، مگر آنے والی تھی، اور جب آئے گی تو پھر کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ سائمہ کوئی عام عورت نہیں تھی، اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کیا تھا وہ کسی کی خیرات نہیں تھا بلکہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمایا تھا۔
اس کا بچپن ایسے گھر میں گزرا تھا جہاں پیسے کی تنگی ہمیشہ رہتی تھی اور خوابوں کو اکثر ضرورتوں کے آگے جھکنا پڑتا تھا، مگر سائمہ کے اندر ایک ایسی آگ تھی جو ان حالات میں بجھنے کے بجائے اور بھڑکتی رہی۔ اس نے پڑھائی کی، ہنر سیکھا اور ہر اس موقع کو دونوں ہاتھوں سے تھاما جو اسے آگے لے جا سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک عورت کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ اس نے خود اپنی ماں کو دوسروں کا محتاج ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس منظر نے اس کے دل پر ایک ایسا نقش چھوڑا تھا جو کبھی مٹا نہیں۔ جب اس نے اپنے محلے میں خواتین کے لیے ایک تربیتی مرکز کھولنے کا ارادہ کیا تو سب نے مشورے دیے، کچھ نے حوصلہ بڑھایا اور کچھ نے ہنسی اڑائی، مگر سائمہ نے کسی کی بات پر زیادہ کان نہیں دھرا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی جمع پونجی نکالی، محلے کی ایک تنگ گلی میں ایک پرانی عمارت کے 2 کمرے کرائے پر لیے اور سلائی مشینیں خریدیں۔ شروع میں صرف چند لڑکیاں آئیں، وہ بھی ڈرتے ڈرتے، کیونکہ علاقے میں ایسا کوئی سلسلہ پہلے نہیں تھا، مگر جب ان لڑکیوں نے دیکھا کہ یہاں انہیں صرف ہنر نہیں سکھایا جاتا بلکہ عزت بھی دی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی گئی۔ ایک نے دوسری کو بتایا، دوسری نے تیسری کو، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 2 کمرے کم پڑنے لگے۔ سائمہ کا مرکز محض سلائی کڑھائی سیکھنے کی جگہ نہیں تھا، یہ ان لڑکیوں کے لیے ایک ایسا ٹھکانہ تھا جہاں وہ کچھ گھنٹوں کے لیے گھر کی پریشانیوں سے باہر نکل کر سانس لے سکتی تھیں۔ سائمہ ہر لڑکی کو اس کے نام سے جانتی تھی، اس کے گھر کے حالات سے واقف تھی اور اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور دکھوں میں شریک ہوتی تھی۔ جب کوئی لڑکی پہلی مرتبہ خود سے کوئی کپڑا سی کر لاتی تو سائمہ اسے ایسے شاباش دیتی جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ وہ ہر لڑکی کو یاد دلاتی رہتی کہ آج تم نے سوئی میں دھاگا ڈالنا سیکھا ہے، کل تم اپنے گھر کا خرچ چلاؤ گی، اور پرسوں تم اپنی بیٹی کو بھی یہی سکھاؤ گی۔ یہ الفاظ ان لڑکیوں کے لیے محض تعریف نہیں تھے، یہ ان کے مستقبل کی ایک تصویر تھی جو سائمہ انہیں دکھاتی تھی۔ ان سب کے درمیان انیب بھی تھا، سائمہ کا شوہر، اس کا ہمسفر اور بظاہر اس کے نیک کام میں اس کا سب سے بڑا مددگار۔ انیب دیکھنے میں ایک پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے آدمی کا تاثر دیتا تھا، بات کرنے کا انداز شائستہ تھا، چہرے پر ہمیشہ ایک اطمینان بھری مسکراہٹ رہتی تھی، اور محلے کے لوگ اسے ایک سمجھدار اور ذمہ دار شخص سمجھتے تھے۔ جب سائمہ نے مرکز کھولا تھا تو انیب نے خود آگے بڑھ کر کہا تھا کہ وہ انتظامی کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے گا۔ سائمہ کو یہ سن کر دل سے خوشی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تدریس اور نگرانی کے ساتھ ساتھ حسابات اور داخلوں کا کام سنبھالنا اکیلے بہت مشکل ہوتا۔ انیب نے مرکز کا چھوٹا سا دفتر سنبھال لیا۔ اس کا کام بالکل واضح تھا اور بالکل سیدھا۔ جب کوئی نئی لڑکی داخلہ لینے آتی تو وہ اس کا فارم بھرتا، اس کی تفصیلات رجسٹر میں درج کرتا اور داخلہ فیس وصول کرتا۔ ہر مہینے کے آخر میں وہ جمع شدہ تمام رقم سائمہ کے حوالے کر دیتا۔ ساتھ کبھی کبھی رجسٹر دیکھتی سائمہ تو سب کچھ ترتیب سے ہوتا، نام، فیس، تاریخ، سب کچھ واضح اور صاف۔ انیب کی وجہ سے سائمہ کے کندھوں سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا تھا اور وہ مکمل توجہ کے ساتھ لڑکیوں کو سکھانے پر وقت دے رہی تھی۔ باہر سے دیکھنے والوں کو یہی لگتا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی مل کر ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ محلے کے بزرگ سائمہ کی محنت اور انیب کے تعاون کاری کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ آج کل کہاں ایسے مرد ملتے ہیں جو بیوی کے کام میں ہاتھ بٹائیں، کوئی کہتا کہ یہ جوڑی سچ میں ایک دوسرے کے لیے ہی بنی ہے۔ سائمہ یہ باتیں سن کر مسکرا دیتی، اسے انیب پر فخر ہوتا تھا اور اس فخر میں ذرا بھی ملاوٹ نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ جس دفتر میں انیب ہر روز گھنٹوں بیٹھتا ہے اس کے اندر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے جو باہر نظر نہیں آتا، مگر کبھی کبھی اندھیرا وہی ہوتا ہے جہاں روشنی سب سے زیادہ نظر آتی ہے، اور سائمہ کو بھی یہ سمجھنا باقی تھا۔ پریشانی کی پہلی لہر اس وقت آئی جب سائمہ نے ایک ایسی بات محسوس کی جسے وہ چاہتی تو نظر انداز کر سکتی تھی، مگر اس بار کسی وجہ سے اس کا ذہن اسے جانے نہیں دے رہا تھا۔ مرکز میں آنے والی نئی لڑکیاں جو چند ہفتے پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آتی تھیں، تقریباً 1 مہینہ گزرنے کے بعد اچانک بیمار پڑنے لگتی تھیں۔ یہ کوئی ایک لڑکی نہیں تھی، کوئی ایک موسم نہیں تھا، کوئی ایک وقت نہیں تھا، یہ سلسلہ بار بار دہرایا جا رہا تھا اور ہر بار تقریباً ایک جیسی شکایتیں سامنے آتی تھیں۔
پیٹ میں درد، چکر آنا، متلی اور ایک عجیب سی کمزوری جو آتی تھی اور جلدی جاتی نہیں تھی۔ سائمہ نے شروع میں اسے موسم کا اثر سمجھا۔ گرمیوں میں دھوپ میں چل کر آنے والی لڑکیاں اکثر تھکی ہوئی ہوتی ہیں، یہ اس نے اپنے آپ کو سمجھایا۔ پھر سوچا کہ شاید یہ لڑکیاں صبح کچھ کھائے پیے بغیر آتی ہیں اور بھوک سے کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اس نے مرکز میں پانی اور بسکٹ کا انتظام بھی کروایا تاکہ جو لڑکی بھوکی آئے اسے کچھ مل سکے، مگر شکایتیں کم نہیں ہوئیں۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید ان لڑکیوں کو گھروں میں کوئی پریشانی ہے اور ذہنی تناؤ جسم پر اثر ڈال رہا ہے۔ ہر بار اس نے ایک نئی وجہ تلاش کی اور ہر بار خود کو مطمئن کر لیا کہ سب ٹھیک ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مگر پھر وہ دن آیا جب ایک لڑکی نے اچانک مرکز آنا بند کر دیا۔ سائمہ نے پہلے سوچا کہ شاید گھر میں کوئی کام آ گیا ہوگا یا طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی ہوگی۔ اس نے 2-3 دن انتظار کیا۔ جب لڑکی نہیں آئی تو اس نے اس کے گھر فون کیا۔ جواب آیا کہ وہ ٹھیک ہے مگر اب مرکز نہیں آئے گی۔ وجہ نہیں بتائی گئی۔ سائمہ نے زیادہ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور آگے بڑھ گئی، مگر چند دن بعد ایک اور لڑکی نے بھی آنا بند کر دیا۔ اس بار بھی وہی صورتحال تھی، کوئی اطلاع نہیں، کوئی وجہ نہیں، بس اچانک غائب ہو جانا۔ جب سائمہ نے دوسری لڑکی کے گھر فون کیا تو اس کی ماں نے بات کی۔ آواز سے ہی ظاہر تھا کہ وہ عورت کچھ کہنا چاہتی ہے مگر روک رہی ہے۔ سائمہ نے پوچھا کہ کیا بیٹی ٹھیک ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کیا مرکز میں کوئی بات ناگوار لگی؟ جواب میں خاموشی آئی اور پھر ایک گہری سانس اور پھر وہ الفاظ جو سائمہ کے کانوں میں اترتے چلے گئے اور دل کی گہرائی میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس ماں نے کہا کہ باجی، میری بیٹی اب وہاں نہیں آئے گی، آپ وجہ مت پوچھیں، بس اتنا، اور فون بند ہو گیا۔ سائمہ کافی دیر تک موبائل ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہی۔ ان الفاظ میں کچھ ایسا تھا جو صرف ایک ماں کی تھکن یا پریشانی نہیں تھا۔ ان الفاظ میں ایک دبا ہوا درد تھا، ایک ایسا خوف تھا جسے چھپایا جا رہا تھا۔ وجہ مت پوچھیں، یہ جملہ کسی ایسے شخص کا نہیں ہوتا جس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ اس شخص کا ہوتا ہے جس کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہوتا ہے مگر جو بتا نہیں سکتا۔ سائمہ کے ذہن میں کچھ کھٹکا، ایک باریک سی آواز جو کہہ رہی تھی کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا اور پچھلے چند مہینوں کے واقعات کو ترتیب سے یاد کرنے کی کوشش کی۔ جتنی لڑکیوں نے اچانک مرکز چھوڑا تھا ان میں سے تقریباً سب نئی طالبات تھیں۔ پرانی لڑکیاں جو مہینوں سے آ رہی تھیں وہ ٹھیک تھیں، خوش تھیں، باقاعدگی سے آتی تھیں، مگر جو لڑکیاں ابھی حال ہی میں داخل ہوئی تھیں انہی میں یہ بیماری اور یہ اچانک غائب جو ہو جانے والا سلسلہ زیادہ تھا۔ یہ فرق پہلے سائمہ کے ذہن میں کبھی اتنا واضح نہیں ہوا تھا مگر اب یہ اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سائمہ نے آہستہ آہستہ ان لڑکیوں کے چہرے یاد کرنے شروع کیے جو بیماری کی شکایت کرتی تھیں۔ ان میں سے کچھ نے پیٹ کے درد کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کہی تھی کہ طبیعت عجیب لگتی ہے، کہ کبھی کبھی یاد نہیں رہتا کہ کیا ہوا، کہ سر بھاری رہتا ہے۔ یہ شکایتیں اس وقت سائمہ کو معمولی لگی تھیں مگر اب ان کا مجموعی نقشہ کچھ اور ہی بیان کر رہا تھا۔ یہ محض جسمانی کمزوری نہیں تھی، ان لڑکیوں کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ بھی کسی بیماری کا خوف نہیں لگتا تھا، وہ کسی اور چیز کا خوف تھا، کسی ایسی چیز کا جسے وہ زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ اب سائمہ کو اپنے مرکز کی ہر چیز نئے سرے سے دیکھنی تھی۔ سائمہ کے ذہن میں ایک بار جب شک کی چنگاری جل گئی تو وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب وہ مرکز میں آتی تو صرف لڑکیوں کو سکھانے میں نہیں لگتی تھی بلکہ اس کی نظریں ہر طرف گھومتی رہتی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دینے لگی جنہیں پہلے وہ معمول کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی۔ کون کب آیا، کون کتنی دیر رہا، کون کس کمرے میں گیا، کون کس سے کتنی دیر بات کرتا رہا، یہ سب چیزیں اب اس کی نظر میں آنے لگی تھیں۔ اور انہی چیزوں کے درمیان ایک ایسی بات سامنے آئی جس نے اس کے اندر کچھ اور ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انیب کی ایک پرانی عادت تھی جسے سائمہ نے کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی کوئی نئی لڑکی مرکز میں داخلہ لینے آتی، انیب آگے بڑھ کر کہتا کہ پہلے وہ اس سے مختصر بات کرے گا۔ وہ اسے دفتر کے کمرے میں لے جاتا، اندر سے دروازہ بند کر لیتا اور پھر 10 سے 15 منٹ تک اس سے اکیلے بات کرتا رہتا۔ باہر کبھی کبھی آوازیں آتی، کبھی ہنسی کی آواز، کبھی کچھ نہیں۔ سائمہ نے یہ سب پہلے کبھی عجیب نہیں سمجھا تھا کیونکہ انیب نے اسے بتایا تھا کہ وہ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ نئی طالبہ کو مرکز کے اصول سمجھا سکے۔
اور یہ جانچ سکے کہ وہ واقعی سیکھنے میں دلچسپی رکھتی ہے یا نہیں۔ سائمہ کو یہ بات کبھی عجیب نہیں لگی تھی، بلکہ اس نے اسے انیب کی ذمہ داری سمجھا تھا۔ مگر آج جب سائمہ نے اس عادت کو نئی نظر سے دیکھا تو کئی سوال ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک سلائی اور کڑھائی کے مرکز میں داخلہ لینے والی لڑکی کا انٹرویو کیوں ضروری ہے؟ یہاں کوئی سرکاری نوکری نہیں دی جا رہی، کوئی بڑا امتحان نہیں لیا جا رہا، یہاں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ لڑکی سیکھنا چاہتی ہے یا نہیں، اور وہ بات تو مہینہ بھر کی حاضری سے خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بند کمرہ، یہ اکیلی ملاقات، یہ 10-15 منٹ کا وقت، ان سب کی ضرورت کیا تھی؟ سائمہ نے جب منیب سے ایک بار پہلے بھی یہ سوال کیا تھا تو وہ ہنس دیا تھا، کہا تھا کہ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ لڑکی واقعی سیکھنے آئی ہے یا وقت ضائع کرنے۔ اس وقت یہ جواب کافی لگا تھا، آج یہی جواب کھوکھلا محسوس ہو رہا تھا۔ سائمہ نے اپنے ذہن پر مزید زور ڈالا اور یاد کرنے لگی کہ انیب ان لڑکیوں سے ان انٹرویو میں کیا پوچھتا تھا۔ ایک تو مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ انٹرویو کے بعد لڑکی باہر نکلی تو سائمہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب نے کیا پوچھا؟ کسی نے کہا تھا کہ گھر کے بارے میں پوچھا، کسی نے بتایا کہ ابو کے کام کے بارے میں سوال کیا۔ سائمہ نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ شاید انیب گھریلو حالات جاننا چاہتا ہے تاکہ فیس میں کوئی رعایت دینی ہو تو دے سکے، مگر اب اسے یاد آیا کہ انیب صرف مالی حالات نہیں پوچھتا تھا، وہ یہ بھی پوچھتا تھا کہ گھر میں کون کون مرد ہیں، وہ کس وقت گھر پر ہوتے ہیں، لڑکی کا موبائل نمبر کیا ہے، وہ مرکز اکیلی آتی ہے یا کسی کے ساتھ، اور شام کو کس وقت تک گھر سے باہر رہنے کی اجازت ہے۔ یہ سوالات کسی سلائی مرکز کے انتظامی کام کے لیے نہیں تھے، یہ سوالات کسی اور مقصد کے لیے تھے۔ سائمہ کے ذہن میں یہ بات آتے ہی اس کا دل ڈوبنے لگا۔ انیب یہ جاننا چاہتا تھا کہ کون سی لڑکی کمزور ہے، کس کے گھر میں کوئی ایسا مضبوط مرد نہیں جو فوراً سوال اٹھا سکے، کون اکیلی آتی جاتی ہے اور کس پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں۔ وہ انٹرویو نہیں کر رہا تھا، وہ شکار تلاش کر رہا تھا۔ وہ ہر نئی لڑکی کو ایک فرد کے طور پر نہیں بلکہ ایک موقع کے طور پر دیکھ رہا تھا، اور یہ جانچ رہا تھا کہ آیا یہ موقع اس کے کام کا ہے یا نہیں۔ سائمہ کے لیے یہ سوچنا بھی تکلیف دہ تھا کہ وہ خود اس سارے عمل میں انجانے میں شریک رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں روکا تھا، کبھی پوچھا نہیں تھا، کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ملاقاتیں بند کمرے میں کیوں ہوتی ہیں۔ اس نے انیب پر اندھا اعتبار کیا تھا، اور اس اعتبار کی آڑ میں ایک ایسا کھیل کھیلا جا رہا تھا جس کی قیمت وہ لڑکیاں چکا رہی تھیں اور جنہیں سائمہ اپنی بہنیں اور بیٹیاں سمجھتی تھی۔ یہ احساس اس کی روح میں اتر گیا اور وہاں ایک ایسا درد چھوڑ گیا جو صرف غصے کا نہیں تھا، اس میں شرمندگی بھی تھی، اپنے آپ سے، اپنی غفلت سے، اپنے اس اعتبار سے جو اس نے آنکھیں بند کر کے کیا تھا، مگر اب آنکھیں بند رکھنے کا وقت گزر چکا تھا۔ سائمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ کس سے کچھ نہیں کہے گی، کوئی شور نہیں مچائے گی، کوئی الزام نہیں لگائے گی۔ ابھی اس کے پاس صرف شک تھا، اور شک کبھی کافی نہیں ہوتا۔ اگر وہ انیب کے سامنے کچھ بھی کہتی اور وہ انکار کر دیتا تو سارا معاملہ وہی ختم ہو جاتا۔ وہ اسے پاگل کہتا، بدگمان کہتا، اور شاید اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر لیتا۔ سائمہ جانتی تھی کہ ایسے معاملات میں جو شخص پہلے بولتا ہے اکثر وہی ہارتا ہے، اس لیے اس نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا، مگر خاموشی کے ساتھ ساتھ آنکھیں کھلی رکھنے کا بھی۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ مرکز کے پرانے رجسٹر نکالے، وہ رجسٹر جن میں داخلہ لینے والی تمام لڑکیوں کے نام، فیس اور حاضری درج تھی۔ انیب نے یہ رجسٹر ہمیشہ اپنی نگرانی میں رکھے تھے، اور سائمہ نے کبھی انہیں تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ اسے انیب پر مکمل بھروسہ تھا۔ مگر اب اس نے رجسٹر کھولے اور ایک ایک صفحہ غور سے پڑھنا شروع کیا۔ ابتدا میں سب کچھ معمول کے مطابق لگا، نام، فیس کی رقم، تاریخ، سب ترتیب سے تھا، مگر پھر اس کی نظر کچھ ناموں کے سامنے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے نشانات پر پڑی۔ کسی نام کے آگے ایک چھوٹا سا دائرہ بنا ہوا تھا، کسی کے آگے ایک ستارہ، کسی کے سامنے صرف ایک نقطہ۔ یہ نشانات بہت چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے کہ جلدی سے دیکھنے پر آسانی سے نظر سے گزر جاتے، مگر جب سائمہ نے غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ نشانات صرف کچھ مخصوص لڑکیوں کے ناموں کے آگے ہیں۔ اس نے ان ناموں کو ذہن میں رکھا اور پھر حاضری کے صفحات پلٹے۔ جن لڑکیوں کے نام کے آگے یہ نشانات تھے ان میں سے اکثر وہی تھیں جنہوں نے اچانک مرکز چھوڑا تھا۔
یا جنہوں نے بیماری کی شکایت کی تھی، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ سائمہ نے اس وقت انیب سے پوچھا کہ یہ نشانات کیا ہیں۔ وہ اس وقت پاس بیٹھا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ سائمہ کا سوال سنتے ہی اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے، مگر اتنی جلدی کہ سائمہ مشکل سے محسوس کر سکی۔ پھر اس نے بالکل فطری انداز میں رجسٹر اپنی طرف کھینچا، ایک نظر ڈالی اور ہنس کر کہا کہ یہ اس کے ذاتی نشانات ہیں جو وہ فیس یاد رکھنے کے لیے بناتا ہے۔ کسی کی فیس ادھوری ہو تو دائرہ، کسی نے پوری ادا کی ہو تو ستارہ، اور جس کا معاملہ بعد میں دیکھنا ہو اس کے آگے نقطہ۔ یہ کہہ کر اس نے رجسٹر بند کر دیا اور دوبارہ اپنے کاغذات میں لگ گیا، جیسے کوئی بات ہی نہیں ہو۔ سائمہ نے اس جواب کو قبول کرنے کا ڈرامہ کیا، مگر اندر سے وہ جانتی تھی کہ یہ وضاحت بے معنی ہے۔ فیس کے حساب کے لیے رجسٹر میں پہلے سے خانے بنے ہوئے تھے، ادا شدہ رقم کے آگے رسید نمبر درج تھا، ایسے میں علیحدہ نشانات بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اگر یہ فیس کی علامات ہوتیں تو پھر صرف انہی لڑکیوں کے آگے کیوں تھیں جو بعد میں بیمار پڑیں یا مرکز چھوڑ گئیں۔ اسی دوران سائمہ کی نظر ایک اور چیز پر پڑی جو اس سے پہلے بھی نظر آئی تھی، مگر اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ مرکز کے دفتر کی لکڑی کی پرانی الماری میں ایک طرف کونے میں چھوٹی چھوٹی شیشیاں رکھی رہتی تھیں۔ ان میں کوئی رنگین مایا تھا، کوئی بے رنگ۔ انیب نے ایک مرتبہ خود بتایا تھا کہ یہ دیسی شربت ہے جو وہ اپنی ماں سے لایا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ بعض لڑکیاں گرمی یا بھوک کی وجہ سے چکرا جاتی ہیں تو وہ انہیں تھوڑا سا یہ شربت دے دیتا ہے تاکہ طبیعت سنبھل جائے۔ سائمہ نے اسی وقت اسے انیب کی فکر مندی سمجھا تھا، مگر اب وہ شیشیاں اسے بالکل مختلف نظر آ رہی تھیں۔ وہ شربت کیا تھا، کس چیز سے بنا تھا، کن لڑکیوں کو دیا گیا تھا، اور کیا ان شیشیوں کا تعلق ان لڑکیوں کی بیماری سے تھا جو پیٹ درد، متلی اور چکر کی شکایت کرتی تھیں؟ یہ سوالات سائمہ کے ذہن میں ایک طوفان کی طرح اٹھے اور وہ انہیں روک نہیں سکی۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ جس راستے پر چل رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک ایسی سچائی تک جائے گا جسے جاننا ضروری بھی ہے اور تکلیف دہ بھی۔ اس نے اسی رات فیصلہ کیا کہ وہ مرکز میں خفیہ کیمرے لگوائے گی۔ اس نے کسی سے مدد مانگی جس پر اسے بھروسہ تھا، اور اگلے 2 دنوں میں دفتر اور مرکز کے پچھلے حصے میں چھوٹے چھوٹے کیمرے نصب ہو گئے جن کی فوٹیج براہ راست اس کے موبائل پر آتی تھی۔ انیب کو اس کی خبر نہیں تھی۔ وہ ہر روز کی طرح مرکز آتا رہا، مسکراتا رہا، اپنا کام کرتا رہا اور سائمہ سے پیار بھرے انداز میں بات کرتا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اب اس کی ہر حرکت دیکھی جا رہی تھی۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کو ہمیشہ کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک حصہ وہ جو پہلے تھا اور ایک حصہ وہ جو اس لمحے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سائمہ کی زندگی میں ایسا لمحہ اس رات آیا جب وہ گھر میں بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی اور انیب کا موبائل میز پر پڑا تھا۔ انیب اس وقت کمرے سے باہر گیا ہوا تھا۔ سائمہ کا اس کے موبائل کو دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے کبھی انیب کا موبائل چیک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اسے ایسی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر اچانک اسکرین روشن ہوئی اور ایک پیغام آیا۔ سائمہ کی نظر بے اختیار اسکرین پر پڑ گئی۔ پیغام بھیجنے والی کا نام دیکھ کر اس کا خون ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ یہ اریبہ تھی، اس کی سب سے قریبی دوست نادیہ کی 22 سالہ بیٹی۔ وہی اریبہ جو تقریباً 1.5 مہینے پہلے سائمہ کے مرکز میں سلائی سیکھنے آئی تھی۔ وہی اریبہ جسے سائمہ نے نادیہ کی درخواست پر خود داخل کیا تھا اور جس سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا خاص خیال رکھے گی، کیونکہ نادیہ اس کی بچپن کی دوست تھی اور اریبہ اس کے لیے اپنی بھانجی جیسی تھی۔ پیغام کے الفاظ سائمہ کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ اریبہ انیب سے اکیلے ملنا چاہتی تھی اور لکھ رہی تھی کہ آج وہ بات مکمل کرنی ہے جو پچھلی بار ادھوری رہ گئی تھی۔ الفاظ میں ایک ایسی قربت تھی جو کسی طالبہ اور کسی مرکز کے منتظم کے درمیان نہیں ہوتی۔ یہ وہ انداز نہیں تھا جس میں کوئی لڑکی کسی بڑے سے بات کرتی ہے۔ یہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جسے دیکھ کر سائمہ کے پیٹ میں جیسے کچھ مڑ گیا۔ اسی لمحے اسے اریبہ کی وہ شکایت یاد آئی جو اس نے کچھ دن پہلے کی تھی۔ اریبہ نے کہا تھا کہ مسلسل پیٹ میں تکلیف ہے، متلی رہتی ہے اور طبیعت بوجھل بوجھل رہتی ہے۔ سائمہ نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا اور سوچا تھا کہ شاید موسم کا اثر ہے، مگر اب وہی شکایت اور یہ پیغام ایک ساتھ سامنے آ کر ایک ایسی تصویر بنا رہے تھے جو سائمہ کے لیے برداشت سے باہر تھی۔ اریبہ کا نام ان لڑکیوں میں تھا جنہیں اس نے کمزور اور خوفزدہ دیکھا تھا۔
اریبہ کا نام شاید اسی رجسٹر میں بھی کسی نشان کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ سائمہ نے بہت گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا، مگر اس نے اسے باہر نہیں آنے دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی کچھ بھی کرنا جلد بازی ہوگی۔ اگر وہ ابھی انیب کے سامنے یہ پیغام رکھ دے تو وہ کوئی نہ کوئی صفائی دے دے گا، اریبہ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا یا خود کو مظلوم بنا لے گا۔ اور اریبہ ایک جوان لڑکی تھی، اگر یہ معاملہ ابھی کھلا ہو تو اس کی بدنامی ہو سکتی تھی، اس کے گھر والے پریشان ہو سکتے تھے، اور اصل مجرم پھر بھی بچ نکل سکتا تھا۔ سائمہ نے موبائل اسی جگہ پر رکھ دیا جہاں سے وہ اٹھایا تھا، اور اپنے کام میں لگ گئی جیسے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد انیب کمرے میں آیا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اسکرین دیکھی۔ سائمہ نے اس کے چہرے پر ایک باریک سی تبدیلی محسوس کی، وہ تبدیلی جو کوئی بہت توجہ سے دیکھنے والا ہی پکڑ سکتا ہے۔ انیب کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کچھ چمکا اور پھر بجھ گیا۔ اس نے موبائل جیب میں رکھا اور پھر بالکل فطری انداز میں کہا کہ یار، مجھے یاد آیا کہ مرکز کے دفتر میں فیس کا رجسٹر رہ گیا ہے، اور کل صبح جلدی ایک کام ہے، تو ابھی جا کر لے آتا ہوں، ورنہ کل پریشانی ہوگی۔ سائمہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ بالکل معمول کے مطابق لگ رہا تھا، فکر مند مگر بے ضرر۔ اس کی آواز میں کوئی کپکپاہٹ نہیں تھی، آنکھوں میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ سائمہ کو اس لمحے اندازہ ہوا کہ یہ شخص جھوٹ بولنے میں کتنا ماہر ہے۔ یہ جھوٹ اس نے ابھی نہیں سیکھا تھا، یہ برسوں کی مشق تھی۔ سائمہ نے مسکرا کر صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، جلدی واپس آ جانا، رات زیادہ نہ کرنا۔ انیب نے سر ہلایا، چابی اٹھائی اور چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی سائمہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اب وہ جانتی تھی کہ اگلے کچھ گھنٹے بہت اہم ہیں۔ انیب کے جانے کے بعد سائمہ چند لمحے بالکل ساکت بیٹھی رہی۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک تھی اور اس کی اپنی سانسوں کی آواز تھی جو اسے معمول سے کچھ تیز محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، گہرا سانس لیا اور پھر موبائل اٹھایا۔ اس کی انگلیاں اس ایپلیکیشن پر گئیں جس کے ذریعے مرکز کے خفیہ کیمروں کی براہ راست فوٹیج اس کے فون پر آتی تھی۔ اسکرین پر دفتر کا کمرہ نمودار ہوا، خالی، اندھیرا، بالکل ساکت۔ سائمہ نے انتظار کرنا شروع کیا۔ چند منٹ بعد دفتر کی بتی جلی اور انیب اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، جیسے یقین کر رہا ہو کہ کوئی نہیں ہے۔ پھر اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اس کی حرکات میں ایک بے چینی تھی جو سائمہ نے صاف محسوس کی۔ وہ بار بار اپنا موبائل دیکھ رہا تھا، پھر دروازے کی طرف نظر ڈالتا، پھر دوبارہ موبائل پر۔ یہ وہ انیب نہیں تھا جسے سائمہ جانتی تھی۔ گھر میں جو شخص اطمینان سے بیٹھا رہتا تھا، یہاں وہی شخص بے قرار اور بے چین نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور اریبہ اندر آئی۔ سائمہ کی انگلیاں موبائل پر مضبوط ہو گئیں۔ اریبہ کو دیکھ کر سائمہ کے دل میں ایک درد اٹھا جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے چھوٹی سی بچی کی حالت میں دیکھا تھا، جس کی ماں نادیہ اس کے بچپن کی سہیلی تھی، جس کے لیے اس نے خود وعدہ کیا تھا کہ مرکز میں اس کا خیال رکھے گی۔ اس اریبہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی جو سائمہ نے فوری طور پر پہچان لی، بالکل ویسی ہی جیسی الماری میں رکھی شیشیاں ہوتی ہیں۔ دونوں کے درمیان پہلے سرگوشیوں میں بات ہوئی۔ کیمرے کی آواز صاف نہیں آ رہی تھی، مگر سائمہ ان کے چہروں کے تاثرات پڑھ سکتی تھی۔ انیب کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو سائمہ نے 1000 بار دیکھی تھی، وہ مسکراہٹ جسے وہ کبھی اپنی سمجھتی تھی۔ اریبہ کے چہرے پر ایک ملی جلی کیفیت تھی جس میں کچھ اور بھی تھا جو سائمہ فوری طور پر سمجھ نہیں پائی۔ پھر وہ بوتل کھولی گئی اور دونوں نے اس میں سے کچھ پیا۔ سائمہ کی سانسیں رک گئیں۔ اس کے بعد جو ہوا وہ آہستہ آہستہ ہوا۔ پہلے دونوں کی حرکات میں ایک سستی آئی، پھر وہ سستی بے قابو پن میں بدلنے لگی۔ ان کا رویہ غیر معمولی ہوتا گیا، ایسا رویہ جو کسی عام حالت میں نہیں ہوتا۔ سائمہ نے پہچانا کہ وہ بوتل کوئی معمولی شربت نہیں تھی، اس میں کچھ ایسا تھا جو انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کند کر دیتا ہے، ارادے کو کمزور کر دیتا ہے اور انسان کو اپنے آپ پر سے قابو کھو دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگلے کئی گھنٹوں میں کیمرے میں جو کچھ محفوظ ہوا وہ سائمہ کے آخری شک کو بھی یقین میں بدلنے کے لیے کافی تھا۔ سائمہ نے اسکرین سے نظریں ہٹائیں، وہ مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔
اس کی آنکھیں جل رہی تھیں مگر آنسو نہیں آ رہے تھے، کیونکہ جو تکلیف اندر سے اٹھ رہی تھی وہ اتنی گہری تھی کہ آنسو اس تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ اس نے فوٹیج ریکارڈ ہونے دی اور موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ کمرے کی دیوار کو دیکھتی رہی، خالی نظروں سے کچھ دیر کے لیے بالکل بے حس ہو کر۔ مگر سائمہ کے ذہن میں اس وقت سب سے بڑا صدمہ وہ نہیں تھا جو اس نے کیمرے میں دیکھا تھا۔ وہ منظر تکلیف دہ تھا، بہت زیادہ تکلیف دہ۔ مگر سائمہ کا ذہن بار بار اس بوتل پر جا رہا تھا، اس چھوٹی سی بوتل پر جسے اریبہ اپنے ہاتھ میں لے کر آئی تھی اور جو الماری میں رکھی شیشیوں جیسی ہی تھی۔ اگر یہی چیز انیب ان لڑکیوں کو دیتا تھا جو بیمار پڑ جاتی تھیں، جو اچانک غائب ہو جاتی تھیں، جن کی آنکھوں میں خوف تھا اور جو بعد میں کچھ بتانے سے قاصر رہتی تھیں، تو یہ سلسلہ صرف اریبہ تک محدود نہیں تھا، یہ بہت پہلے سے چل رہا تھا اور بہت سی لڑکیاں اس کی زد میں آ چکی تھیں۔ سائمہ نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، غصہ تھا، درد تھا اور ایک ایسا عزم بھی تھا جو ابھی ابھی پیدا ہوا تھا، اور وہ بہت مضبوط تھا۔ اسے اب جو کرنا تھا وہ صرف انیب کو پکڑنا نہیں تھا، بلکہ ان تمام لڑکیوں کے لیے کچھ کرنا تھا جن کی آواز اب تک خوف کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ اس رات سائمہ نے آنکھیں نہیں موندیں۔ انیب جب گھر واپس آیا تو وہ اس سے اسی طرح ملی جیسے ہر رات ملتی تھی۔ معمول کے مطابق سادہ اور بے تاثر انیب نے کہا کہ رجسٹر مل گیا اور کل کا کام آسان ہو جائے گا۔ سائمہ نے سر ہلایا اور کچھ نہیں کہا۔ اس رات انیب بہت جلدی سو گیا، اس طرح جیسے اس کا ضمیر بالکل صاف ہو۔ سائمہ اس کے پہلو میں لیٹی رہی، چھت کو دیکھتی رہی اور اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچتی رہی۔ غصہ تھا مگر وہ اسے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دے رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابھی ٹھنڈے دماغ کی ضرورت ہے، آتش مزاجی کی نہیں۔ اگلی صبح اس نے اریبہ کو اکیلے بلانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نادیہ کو فون نہیں کیا کیونکہ ابھی وہ نادیہ کو اس معاملے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس نے براہ راست اریبہ کو پیغام بھیجا کہ مرکز سے پہلے اس کے گھر آ جائے، ایک ضروری کام ہے۔ اریبہ آ گئی، اس کے چہرے پر تھکن کے نشان تھے، آنکھیں سوجی ہوئی لگتی تھیں اور چال میں وہ ہلکا پن نہیں تھا جو جوان لڑکیوں میں ہوتا ہے۔ سائمہ نے اسے اندر بلایا، چائے بنائی، اس کے سامنے رکھی، پھر خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سائمہ نے پوچھنا نہیں شروع کیا، بس دیکھتی رہی۔ اریبہ پہلے چائے کا کپ تھامے رہی، پھر ایک بار سائمہ کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ سائمہ نے آہستہ سے کہا کہ بیٹا مجھے سب بتاؤ، بس اتنا کافی تھا۔ اریبہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے مزید سخت ہوا، پھر اچانک سب کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ایسے جیسے بہت دنوں سے بند پانی کا کوئی دروازہ کھل گیا ہو۔ سائمہ نے کچھ نہیں کہا، اس کا ہاتھ تھام لیا اور رونے دیا۔ جب اریبہ تھوڑی سنبھلی تو اس نے بتانا شروع کیا۔ اس کی آواز کبھی کانپتی تھی، کبھی رک جاتی تھی، مگر وہ بولتی رہی۔ اس نے بتایا کہ انیب نے پہلے دن سے اس کے ساتھ ایک خاص انداز میں بات کی تھی، وہ اسے اہمیت دیتا تھا، اس کی باتیں سنتا تھا، اسے یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ دوسری لڑکیوں سے مختلف ہے، خاص ہے۔ گھر میں اریبہ کے حالات ایسے تھے کہ کوئی اسے توجہ کی بھوک تھی، باپ سخت مزاج تھا، بھائی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے اور ماں کے پاس بھی وقت کم تھا۔ انیب کی باتیں اسے محبت لگنے لگی تھیں اور وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوتی گئی۔ اروبہ نے بتایا کہ وہ شربت انیب نے پہلی بار اسے اس وقت دیا تھا جب وہ مرکز میں چکر کی شکایت لے کر آئی تھی۔ انیب نے اسے کہا تھا کہ یہ دیسی دوا ہے، فوراً آرام آئے گا۔ اس نے پی لیا تھا، اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہا کہ اس دن کیا ہوا۔ جب ہوش آیا تو طبیعت بجھی بجھی تھی اور ذہن دھندلا تھا۔ انیب نے اسے گھر بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ گھر میں آرام کرو، دوا کا اثر ہے۔ اریبہ کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا تھا اور وہ گھر چلی گئی تھی۔ اگلے کئی دن پیٹ میں درد اور متلی رہی تھی، مگر اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ پھر انیب نے دوبارہ رابطہ کیا، اس بار پیغاموں کے ذریعے، پہلے سے بھی زیادہ توجہ سے۔ اریبہ کو لگا کہ شاید وہ واقعی اس کا خیال رکھتا ہے۔ وہ پھنستی گئی آہستہ آہستہ ایک ایسے جال میں جس کی ڈوریں اتنی باریک تھیں کہ وہ انہیں محسوس نہیں کر پائی تھی۔ سائمہ نے یہ سب سنا اور اس کے دل میں اریبہ کے لیے وہ درد اٹھا جو کسی ماں کو اپنی بچی کے لیے اٹھتا ہے، مگر ساتھ ہی اس کے ذہن میں وہ دوسری لڑکیاں بھی آئیں جو اسی طرح اس جال میں آتی ہوں گی۔
اریبہ نے بتایا کہ انیب نے اسے کبھی براہ راست کچھ نہیں کہا تھا، وہ ہمیشہ اس شربت کا سہارا لیتا تھا۔ ہر بار جب بھی اس کی مرضی کو کمزور کرنا ہوتا، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہ چیز پلا دیتا تھا۔ اریبہ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی، انیب اسی طرح کئی دوسری لڑکیوں سے بھی رابطے میں رہا ہے۔ جب سائمہ نے اسے یہ بتایا تو اریبہ کے چہرے پر ایک ایسا تاثر آیا جو صدمے اور شرمندگی کا ملا جلا ہوا تھا۔ سائمہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تمہیں دھوکہ دیا گیا۔ دھوکہ کھانا کمزوری نہیں ہوتی، دھوکہ دینا جرم ہوتا ہے۔ اب سائمہ کے پاس وہ سب کچھ تھا جو اسے چاہیے تھا۔ اریبہ کی باتیں سننے کے بعد سائمہ کے ذہن میں پہیہ تیزی سے گھومنے لگا۔ اب وہ جانتی تھی کہ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جتنی دیر وہ انتظار کرتی رہے گی، انیب کو اتنا ہی زیادہ موقع ملتا رہے گا کہ وہ اپنے نشانات مٹائے، ثبوت چھپائے اور اگر کبھی معاملہ سامنے آئے تو صاف بچ نکلے۔ سائمہ نے فیصلہ کیا کہ اب اسے ہر چیز ترتیب سے کرنی ہے، جلد بازی کے بغیر مگر دیر کیے بغیر بھی۔ اس نے اریبہ کو گھر بھیجا اور اسے سختی سے کہا کہ ابھی کسی سے کچھ نہ کہے، نہ ماں کو نہ کسی اور کو، کیونکہ اگر بات پہلے پھیل گئی تو سب کچھ بگڑ سکتا ہے۔ سائمہ نے اس دن مرکز نہیں کھولا، اس نے دروازے پر تالا لگایا اور گھر بیٹھ کر وہ کام شروع کیا جو اس نے پہلے سے ذہن میں طے کر رکھا تھا۔ سب سے پہلے اس نے کیمروں کی ساری فوٹیج اپنے فون سے ایک محفوظ جگہ منتقل کی، ایک سے زیادہ جگہوں پر، تاکہ اگر کوئی ایک نقل ضائع بھی ہو جائے تو باقی محفوظ رہے۔ پھر اس نے فیس کے رجسٹر کی وہ تمام صفحات فوٹو کھینچے جن پر انیب کے بنائے ہوئے نشانات تھے، دائرے، ستارے، نقطے۔ یہ سب اب محض کاغذ پر بنی علامتیں نہیں تھیں، یہ ثبوت تھے کہ کس طرح ایک منظم ذہن نے لڑکیوں کو زمروں میں بانٹ رکھا تھا۔ اس کے بعد سائمہ نے الماری کی شیشیاں دیکھیں۔ انیب عام طور پر دفتر میں ہوتا تھا مگر اس دن وہ گھر پر تھا، اس لیے سائمہ نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے ان شیشیوں میں سے 2 اٹھائیں اور محفوظ طریقے سے ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیں۔ وہ جانتی تھی کہ ان شیشیوں میں موجود مائع کا کیمیائی تجربہ ہونا چاہیے، تجزیے سے معلوم ہو سکے کہ اس میں کیا ملایا گیا تھا اور اس کے اثرات کیا تھے۔ یہ شیشیاں اس پورے معاملے کا سب سے اہم ثبوت تھیں، کیونکہ انہی کے ذریعے انیب نے لڑکیوں کو بے بس کیا تھا۔ پھر سائمہ نے وہ کام کیا جو سب سے مشکل تھا، اس نے ان خاندانوں سے رابطہ کرنا شروع کیا جن کی بیٹیاں اچانک مرکز چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ پہلے خاندان نے فون اٹھایا مگر بات نہیں کی، کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں اور فون بند کر دیا۔ دوسرے خاندان کی ماں نے سائمہ کی بات سنی مگر کہا کہ ہم یہ معاملہ نہیں کھولنا چاہتے، ہماری بیٹی کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ سائمہ نے انہیں سمجھایا کہ اگر آج خاموش رہے تو کل یہی کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ اس بار خاموشی ذرا لمبی ہوئی، پھر اس ماں نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، آ جائیں۔ سائمہ اس گھر گئی اور اس ماں سے ملی۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ سائمہ کے لیے نیا نہیں تھا، مگر سننا پھر بھی تکلیف دہ تھا۔ اس لڑکی نے بھی وہی شربت پیا تھا، اسے بھی ویسی ہی بیماری ہوئی تھی اور اس نے بھی خوف اور شرمندگی کی وجہ سے منہ بند رکھا تھا۔ ماں کو بات میں اندازہ ہوا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے، مگر اس نے بھی بدنامی کے ڈر سے چپ رہنا بہتر سمجھا تھا۔ جب سائمہ نے بتایا کہ وہ اکیلی نہیں ہے اور کئی لڑکیاں اس کی بیٹی جیسے حالات سے گزری ہیں، تو اس ماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس ایک گھر کے بعد دوسرا گھر آسان ہو گیا اور دوسرے کے بعد تیسرا، جیسے ایک آواز نے دوسری آواز کو حوصلہ دیا اور آہستہ آہستہ وہ خاموشی ٹوٹنے لگی جو مہینوں سے ان گھروں پر ایک بھاری چادر کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ ہر گھر میں ایک جیسی کہانی تھی، ایک جیسا خوف تھا اور ایک جیسی شرمندگی تھی، جو اصل میں ان لڑکیوں کی نہیں بلکہ اس شخص کی ہونی چاہیے تھی جس نے یہ سب کیا تھا۔ سائمہ نے تمام بیانات، فوٹیج، شیشیاں، رجسٹر کی تصویریں اور پیغامات کی نقول ایک ساتھ اکٹھی کیں۔ پھر اس نے ایک ایسی عورت سے رابطہ کیا جو قانونی معاملات میں مدد کرتی تھی اور جس پر سائمہ کو پورا اعتبار تھا۔ اس عورت نے سائمہ کے ثبوت دیکھے اور اسے بتایا کہ یہ کافی ہیں، اب اگلا قدم اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ انیب کو ابھی تک یہی لگ رہا تھا کہ اس کی بیوی کچھ نہیں جانتی۔ وہ اگلے دن بھی حسب معمول مرکز آیا، فیس جمع کرتا رہا، ہنستا رہا اور سائمہ سے محبت بھرے انداز میں بات کرتا رہا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ جو دفتر اس نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا وہی دفتر اب اس کے لیے جال بن چکا تھا۔
اور اس جال کی ڈوریں سائمہ کے ہاتھ میں تھیں۔ سائمہ نے انتقام کا راستہ نہیں چنا، یہ فیصلہ اس نے اس لمحے کیا جب وہ رات کو اکیلی بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ اس کے ذہن میں کئی راستے آئے، وہ چاہتی تو انیب کو سب لڑکیوں کے سامنے رسوا کر سکتی تھی، محلے میں اس کی کلی کھول سکتی تھی، ہر شخص کو بتا سکتی تھی کہ جس آدمی کو وہ شریف سمجھتے ہیں اس کا اصل چہرہ کیا ہے۔ مگر سائمہ نے یہ راستہ اس لیے نہیں چنا کہ اس راستے میں سب سے پہلے وہ لڑکیاں تکلیف اٹھاتی جو پہلے سے کافی تکلیف اٹھا چکی تھیں۔ محلے کا شور مچنے سے انیب کو شرمندگی ہوتی یا نہیں یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، مگر ان لڑکیوں کی باقی زندگی ضرور متاثر ہوتی۔ سائمہ کا مقصد انتقام لینا نہیں تھا، اس کا مقصد انصاف تھا، اور انصاف کا راستہ قانون سے گزرتا ہے۔ اس نے اپنی قانونی مددگار کے ساتھ مل کر سب کچھ ترتیب سے تیار کیا، فوٹیج، شیشیوں کا کیمیائی تجزیہ جو یہ ثابت کرتا تھا کہ ان میں کچھ ایسے مادے تھے جو انسانی شعور کو عارضی طور پر متاثر کرتے ہیں۔ رجسٹر کے وہ صفحات جن پر نشانات بنے تھے، متاثرہ لڑکیوں کے بیانات اور وہ پیغامات جو انیب اور اریبہ کے درمیان ہوئے تھے، یہ سب کچھ اکٹھا کیا گیا اور متعلقہ حکام کے سامنے باقاعدہ طریقے سے پیش کیا گیا۔ جب حکام نے یہ سب دیکھا تو معاملہ آگے بڑھا۔ اس سارے عمل میں چند دن لگے، اور ان دنوں میں سائمہ نے اپنے چہرے پر ایک ایسا نقاب پہنے رکھا جو کسی کو نہیں بتاتا تھا کہ اندر سے وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ انیب کو جب بلایا گیا تو اس نے پہلے سب کچھ جھوٹ قرار دیا۔ اس کے چہرے پر وہی اطمینان تھا جو سائمہ نے برسوں سے دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سازش ہے، کوئی اسے پھنسانا چاہتا ہے۔ وہ ایک شریف آدمی ہے جس نے اپنی بیوی کے نیک کام میں ہمیشہ ہاتھ بٹایا۔ اس نے اپنی آواز میں وہی تاثر لانے کی کوشش کی جو ہمیشہ لوگوں کو متاثر کرتا تھا، مگر اس بار سامنے ثبوت تھے، الفاظ نہیں۔ جب فوٹیج دکھائی گئی تو وہ خاموش ہو گیا۔ جب شیشیوں کے تجزیے کی رپورٹ سامنے آئی تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ جب رجسٹر کے نشانات کی وضاحت مانگی گئی تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اس نے آخری حربہ آزمایا اور اریبہ کو قصوروار ٹھہرانے لگا۔ کہنے لگا کہ لڑکی خود آئی تھی، لڑکی نے خود چاہا تھا، وہ خود بے قصور ہے۔ یہ سن کر سائمہ کا دل میں کچھ ٹوٹا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا کیونکہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ شیشیوں کا تجزیہ خود بول رہا تھا کہ وہ مایا کیا تھا اور اس کے اثرات کیا تھے۔ کوئی بھی لڑکی اپنی پوری آگاہی اور مکمل ہوش میں وہ فیصلہ نہیں کرتی جو اس مایا کے زیر اثر کیے گئے تھے۔ ایک ایک ثبوت سامنے آنے کے بعد انیب کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا اور آخرکار اسے لے جایا گیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو سائمہ نے اسے دیکھا۔ اس نے اسے اس انداز میں دیکھا جیسے کوئی کسی اجنبی کو دیکھتا ہے۔ برسوں کی رفاقت، برسوں کا اعتبار، وہ تمام لمحے جو انہوں نے مل کر گزارے تھے، وہ تمام خواب جو سائمہ نے اپنے مرکز کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی زندگی کے لیے دیکھے تھے، یہ سب ایک ایسے شخص کے ساتھ بنائے گئے تھے جو کبھی وہ تھا ہی نہیں جو نظر آتا تھا۔ سائمہ کو اس لمحے اپنی شادی کے ٹوٹنے کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا اس بات کا تھا کہ جس جگہ کو اس نے لڑکیوں کی طاقت کے لیے بنایا تھا، اسی جگہ کو ایک شخص نے ان کی کمزوری کا سبب بنا دیا۔ مرکز جو امید کا دروازہ تھا، وہ کچھ عرصے کے لیے خوف کی دہلیز بن گیا تھا، اور یہ سوچ سائمہ کے لیے سب سے بڑا درد تھا۔ مرکز بند ہوا، محلے میں باتیں ہوئیں، لوگوں نے سوال پوچھے، کچھ نے ہمدردی ظاہر کی اور کچھ نے وہ باتیں کہیں جو سائمہ کے لیے تکلیف دہ تھیں، مگر سائمہ نے کسی کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ وہ اس وقت ایک اور لڑائی لڑ رہی تھی، اپنے اندر کی لڑائی، اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچانے کی لڑائی۔ کچھ راتیں بہت بھاری تھیں، کچھ صبح اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، کچھ لمحے ایسے بھی آئے جب اس نے سوچا کہ کاش اس نے کبھی یہ مرکز ہی نہ کھولا ہوتا، مگر پھر اسے ان لڑکیوں کے چہرے یاد آتے جنہوں نے پہلی بار خود سے کچھ سیا تھا اور جن کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئی تھی جو کسی نے انہیں نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے خود کمائی تھی۔ اور سائمہ اٹھ جاتی۔ جب مرکز دوبارہ کھلا تو یہ سب سے پہلے مختلف تھا۔ اب ہر کمرے میں کیمرے تھے جن کی موجودگی کوئی راز نہیں تھی۔ سب جانتے تھے دفتر میں کوئی بھی طالبہ کسی بھی وقت اکیلی نہیں بیٹھتی تھی، ہمیشہ خواتین عملہ موجود رہتا تھا۔ کسی بھی مرد کا مرکز کے اندر والے حصوں میں داخلہ بند تھا۔ ایک شکایتی نظام بنایا گیا جہاں کوئی بھی لڑکی بغیر نام ظاہر کیے اپنی بات لکھ سکتی تھی۔
سائمہ نے یہ سب صرف ظاہری حفاظت کے لیے نہیں کیا تھا، یہ ان لڑکیوں کو یہ بتانے کے لیے بھی تھا کہ یہاں تمہاری بات سنی جائے گی، تمہاری عزت کی جائے گی اور تم محفوظ ہو۔ جو لڑکیاں خوف کی وجہ سے مرکز چھوڑ گئی تھیں، ان میں سے چند واپس آئیں۔ سائمہ نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ جو ہوا وہ تمہاری غلطی نہیں تھی۔ شرمندگی اس شخص کو ہونی چاہیے جس نے اعتماد توڑا، ان کو نہیں جنہیں دھوکہ دیا گیا۔ کچھ لڑکیاں روئیں، کچھ خاموش رہیں، کچھ نے صرف سر ہلا دیا، مگر سائمہ نے محسوس کیا کہ ان کے کندھوں سے ایک بوجھ ہلکا ہوا ہے۔ ایک دن ایک نئی لڑکی داخلہ لینے آئی۔ سائمہ نے خود اس کا فارم وصول کیا۔ فارم دیکھتے ہوئے اس کی نظر ایک جگہ رک گئی۔ فارم کے اوپری کونے میں ایک چھوٹا سا ستارہ بنا ہوا تھا، بالکل ویسا جیسا انیب رجسٹر میں بناتا تھا۔ سائمہ کی انگلی اس نشان پر رک گئی۔ انیب جیل میں تھا، یہ وہ جانتی تھی۔ تو یہ نشان کس نے بنایا تھا؟ کس نے یہ فارم لڑکی کو دیا تھا؟ کس کے ہاتھ سے یہ نشان بنا تھا؟ سائمہ نے سر اٹھایا اور اس لڑکی کو دیکھا جو سامنے بیٹھی تھی، پھر مرکز میں موجود ہر چہرے کو دیکھا۔ اس کا دل ایک بار پھر اسی جگہ آ گیا تھا جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا، مگر اس بار وہ اکیلی نہیں تھی اور اس